بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم۔ وما تکونو، اور نہیں ہوتے آپ، فی شأن کسی بھی حال میں، وما تتلو اور جو تم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، من اس سے، من قرآن میں سے، ولا تعملون اور اے لوگو جو کچھ ولا تم نہیں کرتے، من عمل کسی عمل کو، الا مگر، کننا علیکم شہودا مگر ہم ہوتے ہیں تم پر شاہد، اذ تفیدون فی جب تم اس پہ مشغول ہوتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ پڑھتے ہو قرآن اور جب لوگوں سے بھی جب تم کوئی عمل کرتے ہو تو ہم تم پہ گواہ ہوتے ہیں، اور جب بھی تم جس چیزوں میں مشغول ہوتے ہو۔ وما یعزب عن الرب مثقال، نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی چیز تمہارے رب سے، عن ربی کا من مثقال ذرۃ، کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز زمین میں، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک نہ اس سے کوئی چھوٹی، ولا اکبر نہ کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین مگر وہ لکھی ہوئی ہے اس کے پاس، ان فی کتاب مبین، کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں وہ محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ لکھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ خبردار، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، لا خوف نہیں ہے ان کے لیے، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی خوف، ولا هم يحزن اور نہ وہ غمگین، نہ ان کے لیے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، یہ کون ہے؟ الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وکانو یتقون اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ اور نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے، لا تبدیل نہیں تبدیل ہوتی، لکلمات اللہ کی بات، ذالک هو الفوز اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزن کا قولہم اور نہ آپ، یحزن کا نہ آپ غمگین ہوں، قولہم ان کی باتوں سے، ان العزت بے شک عزت، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری،
हुवा समीउल अलीम, और वो हुवा समीउल, वो सब कुछ देखने वाला, खूब सुनने वाला, खूब अलीम जानने वाला, खूब जानने वाला और खूब सुनने वाला है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दे रहे हैं, और बाकी लोगों को भी ये फरमाया, सबसे फरमाया जा रहा है इसमें, इसी आयत में अल्लाह तबारक व ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया है, और मुसलमानों को भी और मुशरिकीन मक्का को भी। यहाँ बताया गया, भला आप सबों को तस्दीक, भला तकून फी शारिन, आप किसी भी हालत में नहीं होते हो, मा तत्लु मिनहु मिनल कुरान, चाहे आप कोई कुरान, उनको किताब उनमें से किसी कुरान पढ़ के सुना रहे हो, या कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी भी हाल में ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह तबारक व ताला आपको देख ना रहा हो। ये अल्लाह तबारक व ताला जरूर देखता है, यानी कि पहले जो वाहिद का सीगा है, वसल्लम मुखातिब आपको कहा जाए, और आपको खुशखबरी भी दी जा रही है कि जिस कैफियत में भी आप हों, चाहे आप कुरान पढ़ रहे हो या पढ़ के सुना रहे हो, या तो हम बजाते खुद आपको देख रहे होते हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे होते हैं। और फिर इसको वला तामलून, और फिर ये जमा का सीगा तामलून, और नहीं हो तुम कोई भी अमल करते, मैंने कोई भी अमल नहीं करते, इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहिद, मगर हम होते हैं तुम पर गवाह। ये मुसलमानों के लिए भी है, उनको भी खुशखबरी दी जा रही है कि जो भी तुम काम करते हो, तो भलाई का काम करते हो, कुर्बानियाँ देते हो, इशार करते हो, हम उसे देख रहे होते हैं। यानी हम एक तुम्हारे एक एक अमल के गवाह और कदरदान हैं। हमारे यहाँ बंदों से कोई गाफिल नहीं है, और ना ही उसकी नाकदरी की जाती है, और ना ही उनसे गाफिल हुआ जाता है। और इसमें साथ ही मुशरिकीन मक्का के लिए भी है, इसमें बताया जा रहा है कि मुशरिक मक्का से कहा जा रहा है कि जो जो तुम करते हो, यानी कि अपने जो तुम मुखालफत करते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम मुखालफत करते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में दुख और तकलीफ पहुंचाते हो, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हो, इस्लाम की हर राह में रोकने की कोई ना कोई कसर तुम कोई ना उठा नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देख रहा है, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी उसकी आंखों से ओझल नहीं है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह की ताला की आंखों से ओझल नहीं है। वमा यगरू अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन, कोई भी छोटी से छोटी से भी जर्रा बराबर भी जमीन, ना कोई जमीन में उसमें गायब है होती है, ना आसमान में। अल्लाह से कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, कोई गायब नहीं है उसका जर्रा बराबर भी, चाहे वह छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे ज़मीन में हो, चाहे आसमान में हो, वो अल्लाह तबारक व ताला के पास, अल्लाह तबारक व ताला उसको हर चीज़ को देख रहा है, उसको हर चीज़ उसके उसके नज़र में है, उस पर नज़र है उसके, अल्लाह तबारक व ताला की, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। तो ये इसमें जैसे सैयदना अबू हुरैरा जैसे बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपसे वो एहसान के बारे में सवाल किया, तो आपने उसके जवाब में फरमाया था कि तुम अल्लाह की बात इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम नहीं देखते तो बिलाशुबा वो तुम्हें जरूर देख रहा है। अरे हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसको देख रहा है, वो जो भी वो काम करता है। यहाँ ये बताया गया है कि हर काम को जो इंसान करता है तो ये ध्यान में रखे कि वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे भी अल्लाह तबारक व तआला देख रहे हैं, वो उनकी इल्म में है, और अगर जो बुरा काम कर रहा है तो उसे भी देख रहे हैं। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हर एक चीज़ का फिर आगे हिसाब भी देना है, हिसाब लेना है, तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ से वाकिफ है, चाहे वो कोई छोटी चीज़ भी हो, चाहे बड़ी चीज़ भी हो, उसमें तो कोई, उसमें कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। और फिर वो हर चीज़ जो है वो उसकी किताब मुबीन में, यानी कि वो बड़ा इल्ला फी किताब मुबीन से रोशनी किताब का यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ही कही है, इस पे जो इल्म कदीम है, अल्लाह का जो इल्म कदीम है, या लौह महफूज में जो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया, उससे मुराद है किताब मुबीन। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को लिख दिया। तो सूरह नाम में पढ़ा है ना कि जिसका तर्जुमा इंदहू मफातिहुल गैब वला इल्मुहु इल्ला हू, उसी के पास गैब की चाबियां हैं, उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। और वो जानते हैं जो उस खुश्क और समंदर में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसे जानता है। और जमीन के अंधेरों में ना कोई दाना, और ना कोई दाना नहीं, और ना कोई तर है, और ना खुश्क, मगर वो एक वाज़ेह किताब में है। तो वहाँ पे लिखा वही इल्ला फी किताब मुबीन, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, और वही है वो जो तुम्हें रात को तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है। वह यअलमु मा जरहतुम बिन नहार, और वो जानता है जो कि तुमने दिन में कमाया। सुम्मा यबअसुकुम फीह व युक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, फिर वो तुम्हें उसमें उठा देता है ताकि मुकर्रर वक्त पूरी की जाए। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है, और फिर वो तुम्हें बताएगा कि जो तुम किया करते थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला रात और दिन में कोई भी ना कोई दाना उससे छुपा है, ना कोई, हर चीज़ अल्लाह के इल्म में और वो किताब में महफूज है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कर रहे, हर हर इंसान की
اس کی ایک ہر کس انسان کی فلم بنی ہوگی، ہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے تو سوچنے کی بڑی آسان ہے کہ ہر کسی کے ایک اس کی چپ بنی ہے، اس میں وہ دکھا دیں گے کہ تم یہ کرتے رہے. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، ان کے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ابھی اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ سے مراد اللہ کے جو دوست ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہے، نہ ان کا کوئی خاص کوئی لباس ہو یا کوئی مخصوص حلیہ بنایا ہوا ہو. ایسا نہیں ہے بالکل. اولیاء اللہ وہ لوگ جو اللہ پر حقیقی ایمان سے پیرا ہو گیا، یعنی ایسا ایمان کو پکا پکا ایمان ان کے دلوں میں ایسا ایمان پیدا ہو چکا ہو کہ وہ جیسے پڑھا جو اللہ تعالیٰ کے درجہ احسان پر فائز ہو چکے ہوں. جیسے ایسا پڑھا جیسے اللہ تعالیٰ نے جب حدیث جبریل میں فرمایا کہ تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بات وہ اس طرح کرو جیسے جا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور ایسا نہیں کر سکتے، کم سے کم یہ ہو کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب انسان کو یہ اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ اس طرح عبادت کرتا ہے. اور یہی پھر وہ اولیاء اللہ ہے نا. جس طرح دوسرا بیان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ان کا دوست ہے، جو پھر وہ جو ایمان لائے ان کا انہیں وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیروں سے نکالتا ہے اور پھر روشنی کی طرف لے آتا ہے. تو ایسے وہ لوگ ہوں گے جن کو پھر خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ ایسے لوگ خوف اور ان کو کوئی بھی پریشانی غم نہیں ہوگا، بالکل سے بے نیاز ہوں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ضروری ہے. اور پھر اس کے شعار کیا ہوگا کہ ان پہ غیرت، اور جو بھی اللہ کا دوست ہے اس میں غیرت بھی ہوتی ہے. وہ اللہ کے دین کو پھر پامال ہوتے دیکھ کر دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ کا جو دین پامال اور اس کے سامنے کچھ نہ بولے، اللہ کے شعار کی بے حرمتی اور وہ برداشت بھی کر سکے، ایسا نہیں ہے. پھر وہ اس کے لیے پھر وہ تن من دھن کی بازی بھی لگا دے گا. تو ضرور ایسا ہوگا کہ پھر وہ ایسا ہوگا کہ پھر کون اللہ تعالیٰ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کون لوگ ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو بھی ایمان لایا اور جو اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرتا رہا. جس نے پرہیزگاری اختیار کی، جو ایمان لایا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا پرہیز جو ڈرتا رہا، وہ اللہ کا ولی ہے. اس میں کوئی ضرور نہیں ہے کہ بہت اس نے کوئی حلیہ بنایا اور اس نے کوئی شکل بنائی اور وہ چلے کاٹ رہا ہو. ایسا ہی ہمارے ہاں جو تصور ہے ایسا نہیں ہے. ہر وہ شخص جو ایمان لایا جو اللہ سے ڈرتا ہوئی ولی اللہ کا. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اصل میں یہ ہے کہ اتباع سنت، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، یہ اصل میں تقویٰ ہے. اور اس اتباع جو سنتی، جو اس کو سنت کو کی اتباع کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے. کیونکہ جیسے جو اتباع نہیں کرے گا پھر ولی نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ کے طلبا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، ان کی اطاعت سے جوڑ دیا گیا ہے. تو ان کے جیسا انہوں نے کیا ویسا تم کرو گے تو تمہارا یہ عمل قابل قبول ہے. جس طرح آتا ہے نا کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ تین آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھنے کے لیے آئے. جب ان سے آپ کی عبادت کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے اس عبادت کو اپنے لیے کم سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو اگلے پچھلے تمام لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں. آپ کو تو بتا دیا گیا ہے کہ اگلے پچھلے آپ کے سارے لغزشیں معاف. چنانچہ اس میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا کہا، تو آپ نے ان کو بلایا کہ پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اس کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن پھر بھی روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی، یعنی کہ تہجد بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اور یاد رکھو جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں. ارے جو سنت کی اتباع کرے گا، جو اللہ کے رسول نے جیسا کیا ویسا کرے گا، اپنی طرف سے نہیں کہ جی اپنی طرف سے بنا لی کہ جی میں یہ وظیفے کروں گا، اتنے وظیفے کروں گا تو پھر میں ایسا نہیں ہے. جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اگر اس کی اتباع وہ کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. جیسے کہ نا ہمارے یہاں بہت سے قصے کہانیاں بیان کی جاتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ نے جو ہے وہ 40 سال میں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. اگر اس نے کی بھی، پہلی بات اس نے کی نہیں، اور اگر اس نے کی بھی ہے تو اس نے سنت کی اتباع سنت کے خلاف کام کیا ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں. جس نے سنت کے خلاف کام کیا اس کو آپ کس طرح اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ مطلب اس نے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کبھی نہیں کیا کہ جو سنونا آپ نے عشاء کی نماز سے اور عشاء کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے.
آپ سب خود کہتے ہیں میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سارے وہ کام کرتے تھے، ایسا ہوا ہی نہیں کہ کبھی انہوں نے 20 20 سال یا ایک ایک پورا پورا مہینہ ایسا کیا، کبھی نہیں کیا۔ تو جو کوئی یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں بہت سے لکھے ہوتے ہیں، ہماری کتابوں میں یہ بات بات مسجد میں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ نے 20 سال تک یہ کام کیا۔ اگر پہلی بات تو بیچارے پہ الزام لگایا جائے، اس نے کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو اس نے سنت کے خلاف کام کیا، جو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ قابل قبول وہ ہے جو اتباع سنت سے کام کیا جائے، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق کام ہوگا، وہ قابل قبول ہوگا، وہی آدمی ولی اللہ ہے جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کہ سیدنا عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے روز اللہ کے یہاں بلند مراتب اور مناظر کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ کے ساتھ محبت کی بنا پر محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے آپس میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، مال کا کوئی مالی لین دین بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور یعنی روشن ہوں گے، اور وہ لوگ نور سے پر ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت انہوں نے آپ سب نے پڑھی، سن لو بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں، جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے ایمان تو اللہ نے ہمیں دے ہی دی ہے، اس ایمان کو اور مضبوط کریں اللہ پر، اور اللہ سے پرہیزگاری اختیار کریں، تو ہم ان کیٹیگری میں اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں جو اللہ ایمان لے آئے، اور جو کانوا یتقون جو متقی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں۔ پھر ان کے علاوہ بشرا فی الحیات دنیا فی الآخرہ، اور پھر دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ دنیا میں بھلائی، ان کو بڑا عزت ملتی ہے اور ان کو بڑا مقام بھی دیا جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے یہاں پہ بھلائی ہے، اور وہاں پہ بھی نہیں ہو، وہاں پہ بھی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو دنیا میں جو بشارتیں دی جاتی ہیں، ان سے مراد وہ بشارتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید اور صحیح احادیث میں دی گئی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لا غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحت الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس طرح سورہ شورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهم واقع بہم، ظالموں کو دیکھے گا کہ ان سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ ان پر آ کر ہونے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنہ روضات الجنات ان کے جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہاں ان کے لیے جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے، یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ چیزیں جو خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی وہاں پہ وہ خوش ہوں گے، جو چاہیں گے ان کو ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے گا جو ان کا دل چاہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا اس طرح گزارو جیسے اللہ کی پسند اللہ جس طرح چاہتا ہے، پھر تمہیں وہ جگہ ملے گی جہاں تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، یہاں پہ اللہ کی مانو اور وہاں پہ تمہاری مان لی جائے گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اعمال صالحہ کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے، یعنی دنیا میں اس کے بشارت ہے کہ بندہ نیک کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو اس میں اس کے لیے بشارت ہے۔ بشارت سے مراد وہ خوشخبری بھی ہو سکتی ہے، اور جو موت کے وقت فرشتے بھی دیتے ہیں، جیسے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کے اللہ کی رضا اور آخرت میں اس کے باعزت ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ جیسے سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ایک طویل حدیث اس میں ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ مومن کے موت کے وقت سفید چہروں اور سفید کپڑوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سرے پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاک روح چل اپنے رب کی طرف سے عظیم بخشش کی طرف اور اس کی خوشنودی و رضا کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا مومن کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جس طرح مشق کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپک چڑھتا ہے، یعنی اتنے آرام سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔
پھر آخرت کی خوشخبری یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کی خوشخبری ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت کی طرف، دوزخ والے جو دوزخ کی طرف چلے جائیں گے، تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک منادی ندا دے گا، اے جنت والوں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی۔ تو جنت والوں کے لیے تو خوشی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ بتا دیں کہ موت کبھی نہیں آئے گی، اور جو جہنم والے ہوں گے ان کے تو غم میں اضافہ ہو جائے گا کہ اللہ میں بہترین تکلیف اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ لا تبدیل کلمات اللہ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات اس کی تبدیل نہیں کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہہ دیا اس کی باتوں کوئی تبدیلی ہے نہیں۔ اور یہ جو بتایا گیا کہ ولا یحزن قول ان العزت اللہ جمیعہ، کیونکہ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی۔ پھر یہ فرمان ولا يحزنك قولهم، اور پھر آپ غمگین نہ ہو ان کی باتوں پر، یعنی جو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، یا ان کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جایا کرتے تھے، کیوں اتنی بات ایسی باتیں کریں گے اور پھر ایمان بھی اللہ نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں، قرآن کا مذاق اڑائیں، تو آپ کے دل یقینی بات ہے کہ دل برداشتہ تو ہوا کرتے تھے آپ۔ تو آپ سے فرما دیں جھوٹی باتوں کا پرواہ نہ کریں، غم نہ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، ان العزت اللہ جمیعہ، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری عزت کے تو اللہ کے پاس ہے، اور وہی ہے جو سننے والا اور خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو عزت دینے اور یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ انہوں نے تو کافر کہتے تھے نا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے مدینہ میں، سورہ منافقین میں آتا کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ مدینتی لنخرجن اعز منها ازل، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اگر ہم مدینہ واپس آ گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے اس کو مطلب ذلیل کو ہم ضرور نکال باہر کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مگر اللہ ہی کے لیے عزت اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافق ہے اس کو جانتے نہیں۔ یہ منافقوں کا یہ حال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو عزت دیتے ہیں اور ہم جس کی عزت کریں گے اسی کی عزت ہوگی۔ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں غزوہ میں تھے اور میں نے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کو اپنے کانوں سے ہی کہتے ہوئے سنا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو خرچہ اور خیرات وغیرہ دینا ان کو بند کر دو، یہاں آتا ہے کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں، وہ ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کو اگر نہیں دیں گے تو وہ ساتھ چھوڑ دیں گے، اور یہ کہ اب ہم اس لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا ذلیل کو نکال دے، نعوذ باللہ، یعنی ہم ان کو نکال دیں گے۔ میں نے یہ بات اپنے چچا کو یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتائی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ذکر کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لڑکے نے ایسی بات سنی اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا ہے، آپ نے مجھے بلوایا تو میں نے وہ جو بات سنی تھی وہ کہہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا اور ان سے پوچھا تو وہ حلف اٹھا گئے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس بھیجا، یعنی مجھے سچا نہ جانا اور اس کی تصدیق، اور اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا رنج ہوا کہ ایسا کبھی بھی نہ ہوا گا۔ میں پھر اپنے گھر میں بیٹھ رہا، میرے چچا نے کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کریں گے اور تم پر ناراض ہوں گے۔ چنانچہ پھر وہ یہ آیت نازل ہوئی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقین لكاذبون۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آپ نے فرمایا اے زید، اللہ نے تم کو سچ کر دیا، یعنی اللہ نے تمہاری بات کی تصدیق کر تھی کہ یہ بات ہے، سب نے پہلے یہ پڑھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو آئیں گے تو ہے وللہ العزت، کہ ہم یقولون رجعنا الی المدینہ تخرجن العزت منها ازل، کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو نکال دیں گے عزت والا، یعنی کہ اس کو جو ذلیل ہے کمزور ہے اس کو نکال دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان باتوں سے غم نہ کریں، ساری عزت تو اللہ کے پاس، اور اللہ اور عزت تو ہے ہی اللہ کے لیے یا رسول کے لیے، یا پھر یہ کہ مومنوں کے لیے، ان کی عزت کہاں ہے؟ اور پھر ایسا ہوا کہ جب اس نے یہ بات کہی عبداللہ بن ابی نے، اور پھر اسی غزوہ سے پتہ چلا کہ اس نے یہ بات کہی ہے، تو جب وہ آئی واپسی پر، جب وہاں پہ پہنچے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا، وہ مسلمان تھا، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ تم مدینہ منورہ میں گھس نہیں سکتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اجازت نہ دیں، کیونکہ تم نے ایسی بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے کہا کہ جی اس کو آنے دو۔ پھر آپ نے کہا دیکھیں ایسا ہو تو کیا ہے، اس کا خود کا
خود کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، عزت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اجازت دیں کہ تم مدینہ میں گھسو گے، تمہاری تو حیثیت نہیں، تم خود نہیں گھس سکتے تو تم کسی کو کیا نکال بار کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت ساری اللہ ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی ہے عزت دینے والا۔ اس لیے کہ جو لوگ جو کسی اوروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں ہماری عزت کرے گا تو عزت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، عزت ساری کی ساری ان العزت عزت اللہ جمیع، ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی سے عزت مانگنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں جو اللہ اولیاء اللہ خلا خوف علیہم، اولیاء اللہ کے جو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر ان کے لیے نہ کوئی دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پہ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے بھی وہ کام لے اور ہم سے وہ کام کروائے جو ہمیں اس کا دوست بنا دے، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی میں لے جائے، یا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت پہ ہم کوئی ایسا کام کریں۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں پتہ کریں، ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کے رسول کا فرمان کیا ہے، آپ نے کیا عمل کیا، تاکہ ہم بھی اسی کے مطابق عمل کریں، اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہی اتباع رسول ہی اصل میں اصل اسلام کا نام، اور وہی عمل صالح ہے۔ وہ جو عمل صالح کرے گا، آمن و عمل صالحات، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا، وہی جنت میں داخل ہوگا، اور یہی سب سے بڑی ذالک هو الفوز العظیم، اور سب سے بڑی کامیابی، اصل میں کامیابی یہی ہے، هو الفوز، یعنی یہی وہ اصل کامیابی ہے، اور بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی کامیاب کرے، ہم سب کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، اور جہنم کی آگ سے بچائے، اپنے ناراضگی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔